نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے جس میں اللہ جل شانہ وعم نوالہ کی رحمتیں اور برکتیں عام ہیں۔ اس کی جانب سے انوار و برکات کا نزول ہر لمحہ ہو رہا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے کہ اگر لوگوں کو رمضان کی بزرگیوں کا علم ہوتا تو سب لوگ اللہ سے دعا کرتے کہ ماہ رمضان پورا سال رہے۔ قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رمضان کی بزرگیاں بیان فرمائیے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان کی آمد کے لیے ایک سال سے دوسرے سال تک جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ حوریں بھی اسے محسوس کرتی ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہیں کہ اے مولا، اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے جوڑے بنا دے تاکہ ان کے دیکھنے سے ہماری آنکھیں روشن ہوں اور ہمارا حسن دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ چنانچہ رمضان کے روزے رکھنے والوں میں کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہ جاتا ہے کہ جس کا نکاح ان حوروں میں سے ایک حور کے ساتھ نہ کر دیا جائے۔ ایسی حوریں کہ جن کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہیں اور وہ موتیوں کے خیموں میں رہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان حوروں کی صفت میں فرماتا ہے کہ حور مقصورات فی الخیام۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کی پہلی رات آنے پر اللہ تبارک و تعالی رضوان کو آواز دیتا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جنت کو صاف کر کے خوب آراستہ کرو، خوب سجاؤ، جنت کے دروازے کھول دو، اور جب تک رمضان کے تمام دن گزر جائیں بہشت کا کوئی دروازہ بند نہ ہو۔ پھر دوزخ کے دروان کو آواز دی جاتی ہے، وہ بھی فوراً جواب دیتا ہے میں فرمان بجا لانے کے لیے حاضر ہوں۔ تب اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر دوزخ کے دروازے بند کر دو، جب تک رمضان نہ گزر جائے دوزخ کا کوئی دروازہ نہ کھولو۔ پھر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو پکارا جاتا ہے، وہ جواب دیتے ہیں میں حاضر ہوں۔ حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور تمام سرکش شیطانوں کو مقید کر لو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں میں وہ خلل نہ ڈالیں اور ان کے افطار کے اوقات میں کوئی گڑبڑ نہ کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی طلوع آفتاب سے روزہ افطار کرنے کے وقت تک لوگوں کو دوزخ کی آگ سے نجات دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ہر آسمان پر مشہور کرنے کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے۔ یہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو گناہوں سے باز آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اس کی توبہ قبول ہوگی۔ جو دعا کرے گا اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ کوئی مظلوم مدد چاہتا ہے تو اس کی مدد کی جائے گی، بخشش چاہنے والے کی بخشش کی جائے گی، سوال کرنے والے کی ضرورت اور حاجت کو پورا کیا جائے گا۔ رمضان کے سارے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا رہتا ہے کہ اے میرے بندوں اور اے میری بندیوں، تمہیں خوشخبری ہو کہ تم صبر کرو اور اس صبر پر جمے رہو، جلدی تمہیں رنج و مصیبت سے نجات مل جائے گی اور میں تمہیں اپنی رحمت کے قریب بلا لوں گا۔ سامعین اکرام، رمضان کے لفظ میں 5 حروف ہیں اور ہر حرف کے اندر ایک اشارہ ہے۔ رام پروردگار کی رضامندی کی طرف اشارہ ہے۔
میم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی طرف اشارہ ہے، اور ضاد کے اندر اشارہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا ضامن ہے۔ الف سے اللہ رب العزت کی الفت مقصود ہے، اور نون سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور مراد ہے، یعنی رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی محبت، اس کی ضمانت، اس کی الفت اور اس کے نور، ان باتوں کا جامع ہے۔ یہ بہت بڑی بزرگی اور بخشش ہے، اور یہ ان کے لیے ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں اور نیک کردار ہیں اور روزہ رکھنے والے ہیں خلوص نیتی کے ساتھ۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ رمضان کو دوسرے مہینوں سے وہی نسبت ہے کہ جو دل کو سینے سے ہوتی ہے، نبی کو اپنی امت کے لوگوں سے ہوتی ہے، حرم کو دوسرے شہروں سے ہوتی ہے۔ حرم میں دجال نہیں جائے گا تو رمضان کے اندر سرکش شیطان جکڑے جاتے ہیں۔ نبی گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے تو ماہ رمضان روزے داروں کا شفیع ہوگا۔ اس مہینے میں ایمان والوں کے دل معرفت اور ایمان کے نور سے منور ہو جاتے ہیں۔ قرآن عظیم پڑھنے والوں کے پڑھنے سے نور سے جو نور ظاہر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور سے ماہ رمضان کو آراستہ فرما دیتا ہے۔ افسوس ہے اس شخص پر کہ جو اس بابرکت مہینے کو پائے اور وہ نہ بخشا جائے، کیونکہ اگر وہ اس مہینے میں نہیں بخشا گیا تو بھلا پھر کب بخشا جائے گا؟ انسان کو لازم ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہونے اور موت کی سختی شروع ہونے سے پہلے اللہ جل شانہ وعم نوالہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اس کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرے۔ ایسا نہ ہو کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور گریہ و زاری کا وقت گزر جائے۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد عالی ہے کہ جب تک میری امت کے لوگ رمضان کے روزے رکھتے رہیں گے ہرگز ذلیل اور خوار نہیں ہوں گے۔ کسی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ذلت اور خواری کس بات کی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ اس بات میں یہ ہے کہ کوئی شخص ماہ رمضان میں برے کام کرے، شراب پیے، زنا کرے، ایسے کام کرنے والا اگر روزے رکھ بھی لے گا تو وہ قبول نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے فرشتے اور آسمانوں کی ساری مخلوق آئندہ رمضان تک ایسے شخص پر لعنت بھیجتی رہے گی۔ اگر وہ آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے مر گیا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سکے۔ سامعین اکرام، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم روزے کی حالت میں ہرگز کوئی غلط کام نہ کریں، نہ کسی کی چغلی کریں، نہ کسی پر تہمت لگائیں، نہ کوئی ایسا عمل کریں کہ جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ سب کے سردار ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ساری نوع انسانی کے سردار ہیں، اور عرب کے سردار ہیں جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فارس کے سردار حضرت سلمان فارسی ہیں، روم کے سردار حضرت سہیب ہیں، حبش کے سردار حضرت بلال ہیں، اور شہروں کا سردار مکۃ المکرمہ ہے۔ ساری وادیوں کا سردار بیت المقدس کی وادی ہے، اور دنوں کا سردار جمعۃ المبارکہ ہے، راتوں کی سردار شب قدر ہے، کتابوں کا سردار قرآن عظیم ہے، سورہ بقر کی سردار آیت الکرسی ہے، تمام پتھروں کا سردار حجر اسود ہے، تمام کنوؤں کا سردار زمزم کا کنواں ہے، تمام عصاؤں کا سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور لاٹھی ہے، مچھلیوں کی سردار وہ مچھلی ہے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام جلوہ گر رہے، تمام اونٹنیوں کی سردار حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، تمام گھوڑوں کا سردار وہ براق ہے کہ جس پر آقا علیہ السلام معراج کی رات جلوہ گر ہوئے، تمام انگوٹھیوں کی سردار حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہے، اور تمام مہینوں کا سردار یہ ماہ
مبارک ہے کہ جس کو ہم رمضان المبارک کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا رب العزت نے اس ماہ مبارک کے آخری 10 دنوں میں شب قدر کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے سلسلے میں پوری سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر نازل فرمائی، جس میں قرآن عظیم کے نزول کی طرف اشارہ ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ شب جس کو کہ شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر کہتے ہیں، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس رات میں جتنا عمل کیا جاتا ہے وہ ان 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر ہے کہ جن میں شب قدر نہیں آتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر اس کا ترجمہ ہے۔ خیر من الف شہر، ان الفاظ سے حضرات صحابہ اکرام جس قدر خوش ہوتے تھے کسی اور قول سے اتنا خوش نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بنی اسرائیل کے 4 آدمیوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے 80 سال تک اللہ کی عبادت و ریاضت کی، کوئی گناہ کوئی نافرمانی نہیں کی۔ حضرات صحابہ بڑے تعجب میں پڑ گئے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور یہ سورہ قدر سنائی گئی، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کو یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب العزت ہمیں کثرت سے عبادت و ریاضت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، خواب غفلت سے جاگ جاؤ، آنکھیں کھولو، سر اٹھاؤ، جو نعمت اور عظمت ہم تک پہنچ گئی ہے اس میں غور و فکر کرو، جو زندگی ہماری باقی ہے اس میں توبہ اور استغفار کرو۔ اللہ تبارک و تعالی جو بڑا کارساز ہے اس سے آمرزش اور بخشش چاہو، اس کی اطاعت کرو۔ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں ہمارے اوپر عام ہو جائیں اور ہمارے اوپر سے یہ ذلت اور خواری کے بادل چھٹ جائیں اور اللہ ہماری عظمت رفتہ کو واپس فرما دے۔ مولا رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔